یہ کلاؤڈی موسم دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ MPPT 2 پلیٹوں سے زیادہ سپورٹ نہیں کرتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں اس نے ٹارک لوڈ لیا اور واپس اپنی جگہ پہ آ گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا دوست ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ZHK الیکٹرک. دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گھر میں چلنے والے فریج کو ہم کس طرح اپنے MPPT سولر چارج کنٹرولر پر چلا سکتے ہیں. اس ٹاپک کے بارے میں بہت سے لوگوں نے مجھ سے سوالات کیے، کیونکہ آج کل یوٹیوب پر لوگ فریج کو چلا کر دکھا تو دیتے ہیں، لیکن کیا وہ اس فریج کو لمبے عرصے تک MPPT پر چلا سکتے ہیں کہ نہیں، اس کے فائدے اور نقصانات کیا کیا ہیں. تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے فریج کی اقسام کو جاننا ہے، یعنی فریج کی کتنے قسمیں ہوتی ہیں اور ان کے آپریٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا اقدامات کرنے ہیں اور کیا کیا چیزیں چاہیے. سب سے پہلے ہمارے پاس فریج کی 2 اقسام ہیں، جن میں سب سے پہلے سادہ فریج یعنی نان انورٹر فریج، جو کہ پرانی ٹیکنالوجی کے حامل ہوتے ہیں. یہ وہ فریج ہے جو کہ ہوتے تو 200 سے 250 واٹ تک، لیکن جب یہ سٹارٹ ہوتے ہیں تو کم سے کم 1200 واٹ کا ٹارک لوڈ یعنی جھٹکا مارتی ہے اور پھر نارمل ہو کر اپنے واٹ پر چلتی ہے. اس کے بعد جو دوسری فریج کی قسم ہے یعنی انورٹر فریج، جو کہ سٹارٹ ہونے پر نارمل لیتا ہے اور سادہ فریج کی طرح ٹارک نہیں لیتا. سادہ فریج کے مقابلے میں کم واٹ لیتا ہے، یعنی اگر سادہ فریج 250 واٹ کنٹینیوس پاور لیتا ہے تو انورٹر فریج 150 واٹ تک لیتا ہے. یعنی یہ سادہ فریج کے مقابلے میں انرجی ایفیشینٹ ہوتا ہے، اس لیے سادہ فریج کے مقابلے میں یہ مہنگا ہوتا ہے، اور سادہ فریج کے مقابلے میں یہ حساس بھی ہوتا ہے، کیونکہ انورٹر فریج میں لگی PCB جو کہ اس کو ایفیشینٹ بناتی ہے وہ نازک ہوتی ہے. اس لیے سادہ فریج کے مقابلے میں انورٹر فریج کے خراب ہونے کا خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے. تو یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ فریج کے کتنے اقسام ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے سادہ فریج چلانے کے لیے کیا کیا کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ فریج کو چلانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی. سب سے پہلے آپ کو ان جیسے 2 سولر پینل کی ضرورت پڑے گی، جو کم سے کم 550 واٹ سے لے کے 580 585 واٹ تک. 610 بھی صحیح ہیں، لیکن کم سے کم 550 واٹ سے لے کے کوئی بھی آگے کسی بھی واٹ کے پینل ہو، لیکن کم سے کم 2 پینل لازمی چاہیے. اس کے بعد آپ کو کسی بھی کمپنی کا ایک MPPT سولر چارج کنٹرولر جو کہ 2 پلیٹوں کو آپریٹ کر سکے، چلا سکے. باقی جو سیٹ اپ ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. ایک ڈیپ سائیکل بیٹری کی لازمی ضرورت ہے. آپ نے یوٹیوب پہ کافی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ لوگ چھوٹی چھوٹی بیٹریوں پہ آپ کو فریج چلا کے دکھاتے ہیں. اس پہ فریج چل تو جاتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں بیٹری خراب ہو جاتی ہے. بیٹری کا بھی اس میں ایک کردار ہے جو کہ میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا. اور آپ کو اس طرح کے ایک AC to DC کنورٹر، ایک 12 وولٹ ٹو 220 وولٹ کا پیور سائن ویو کا ایک انورٹر چاہیے ہوگا، جو کہ آپ کی سولر اور بیٹری کی وولٹ کو 220 وولٹ پہ کنورٹ کرے. پیور سائن ویو پہ میں کافی زور اس لیے دیتا ہوں کیونکہ ہماری جو بجلی ہے وہ 50 ہرٹز کی ہے، جو کہ ہمارے لیپ ٹاپ کے چارجر، ہمارے LEDs کی سپلائیز جو پیچھے سپلائی کارڈ لگے ہوتے ہیں ان کے لیے مناسب ہوتی ہیں. 50 ہرٹز یا 60 ہرٹز سے اوپر جتنے بھی معاملات ہیں وہ پھر کمرشل یعنی انڈسٹری والے معاملات پہ آ جاتے ہیں، جس پہ ہیوی قسم کی موٹر چلتی ہیں، جو کہ ان کا ٹارک بھی زیادہ ہوتا ہے. لیکن ہمارے اپلائنسز چیزیں کچھ برداشت نہیں کرتی، اس لیے ہمیں پیور سائن ویو والے یہ کنورٹر لازمی چاہیے ہوتے ہیں. پیور سائن ویو کے بارے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر ایک انورٹر پیور سائن ویو ہو تو وہ آپ کے وولٹ کو اچھی طرح استعمال کرتے ہوئے آپ کے اپلائنسز کو اچھی طرح چلاتے ہیں، اور کوئی بھی وائنڈنگ والی چیز یعنی جیسے کہ فریج کے کمپریسر کی وائنڈنگ ہوتی ہے یا کوئی اور موٹر ہو یا آپ کے موبائل کے چارجر کے چوپر ہو یا کوئی اور چیزیں ہوں جس میں وائنڈنگ کا یوز ہو یا سرکٹ اور کیپیسیٹر، اس کو گرم کر کے پھاڑتے نہیں ہیں بلکہ ایک سموتھلی طریقے سے چلاتے ہیں. اس لیے اس میں کوئی رائے نہیں ہے کہ اس پہ ہم 4 یا 3 پلیٹیں چلائیں. اس پہ صرف 2 پلیٹیں اس ٹائم ایٹ اے ٹائم چل رہی ہے. اس ٹائم آپ اس کنورٹر میں دیکھیں گے تو اس کی اپنی ڈسپلے میں آپ کو 125 واٹ جو دکھ رہے ہیں، اس پہ ایک ایگزاسٹ فین، ایک LED، ایک اینڈرائڈ ڈیوائس،
اور ایک جو ہے خورشید کا پنکھا چل رہا ہے، اور اس ڈسپلے میں بھی آپ کو آپ کے وولٹیج، اے سی وولٹیج، ڈی سی وولٹیج تمام برابر دکھا رہے ہیں۔ تو دوسرے انورٹرز کا ایسا نہیں کہ ہم باری باری چیزیں الگ الگ چیک کر کے آپ کو دکھائیں گے۔ 125 واٹ کا LED لوڈ چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ ٹارک لوڈ کا فریج چلا کے دکھائیں گے۔ تو یہ آپ انورٹر پہ بھی محسوس کریں گے کہ ٹارک لوڈ کا فریج کتنا اس کو جھٹکا۔ یہ دیکھیں 125 واٹ آلریڈی اس پہ 128 واٹ چل رہے ہیں، اور ہم اس کے ساتھ ہی آپ کا فریج چلائیں گے۔ تو آئیے ٹیسٹنگ کرتے ہیں، فریج کا بٹن آن کرتے ہیں۔ آپ اس میں غور کیجیے کہ فریج کا ٹارک لوڈ آپ دیکھیے گا، آپ کو پتہ بھی چل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں اس نے ٹارک لوڈ لیا اور واپس اپنی جگہ پہ آ گیا، یعنی 130 واٹ کے لوڈ کے ساتھ فریج جو ہے اپنے واٹ بھی لے رہے ہیں، اور اس نے ٹارک لوڈ بہت ہی خوبصورتی سے برداشت کیا، یعنی کہ 325 واٹ صرف 325 واٹ کنزیوم کر رہا ہے، جو کہ دوسرے کنورٹر شروع میں ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ اس نے کچھ بیٹری کے وولٹ بھی لیے ہیں، کیونکہ فریج کا ٹارک لوڈ کافی زیادہ تھا، 14.1 سے 13.9 پہ آیا ہے، اور یہ انشاءاللہ مینٹین بھی کر لے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم ہم نے فریج کا اضافہ کیا، اور آپ کو فریج بھی دکھاتے ہیں۔ یہ فریج کے ٹارک لوڈ کی آواز آپ سن رہے ہیں۔ فریج کا کمپریسر آن ہے، یہ دیکھیں کمپریسر آن ہے۔ میں آپ کو لائٹ نہیں دکھاؤں گا، آپ کو کمپریسر آن ہی دکھاؤں گا، یعنی لائٹ دکھا کر نہیں کیونکہ فریج چل رہا ہے، یہ کمپریسر اس کا چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ اب کچھ میرے دوستوں کا سوال یہ ہوگا کہ اس فریج نے اگر ٹارک لوڈ والا فریج ہے اور اس نے بہت کم ٹارک لوڈ لیے، جو کہ 700 پلس تھا، یعنی 500 کچھ کیونکہ لوڈ بھی ساتھ میں شامل ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فریج آلریڈی چل رہا تھا اور اس کو بند کر کے دوبارہ کھولا تو اس نے ٹارک لوڈ بہت کم لیا ہے۔ عموماً یہ تقریباً 1000 واٹ سے اوپر کا ٹارک لوڈ لیتا ہے، لیکن یہ کنورٹر آپ کے سامنے 3000 واٹ تک کا ٹارک لوڈ برداشت کرتا ہے، اور 1500 واٹ یعنی کنٹینیوس پاور، یعنی 1500 واٹ کی چیزیں آپ اس پر کنٹینیو رن کر سکتے ہیں۔ دیکھیں فریج کا لوڈ چل رہا ہے 294 291۔ یہ کلاؤڈی موسم دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں جیسے یہ بادل اور سورج آتا ہے، جیسے ابھی سورج بڑھ گیا، دیکھیں یہاں 14.2 آ گیا۔ 14.2 اس لیے کہ دھوپ دوبارہ ریکور ہو گئی ہے، جیسے ہی دھوپ بادل پھر آ جائے تو یہ کم ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں یہ 13.9 پہ گیا، اس لیے کہ یہاں بادل دوبارہ سورج کے قریب آ رہے ہیں، اور اگر اس بیٹری کی جگہ، جیسے یہ ٹیوب لیس بیٹری ڈیپ سائیکل ہے، اس کی جگہ کوئی اور بیٹری ہو تو بیٹری جلد ہی خراب ہو جائے۔ ڈیپ سائیکل بیٹری اس لیے ہی کامیاب ہوتی ہے کہ وہ آپ کے سولر کے ساتھ اکٹھے ہو کے آپ کے لوڈ کو کچھ دیر کے لیے چلا سکتے ہیں، اور بیٹری خود خراب بھی نہیں ہوتی۔ دیکھیں بادل جیسی سورج کے سامنے 3.3 دیکھیں آہستہ سے نیچے جا رہا ہے۔ ہمیں اس لیے فکر نہیں کہ یہاں ڈیپ سائیکل بیٹری ایک ٹیوبلر لگی ہوئی ہے، اور اگر ٹیوبلر نہیں دوسری بیٹری ہوتی ہے وہ جلد خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ اس کنورٹر کے بارے میں تو آپ کو پہلے بھی ڈیٹیل بتا چکا ہوں، اور یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے تو آپ کو ایک سادہ فریج چیک کروایا، آپ اگر ڈی سی انورٹر فریج بھی اگر اس کنورٹر پہ چلائیں گے تو بہت اسموتھلی چلے گا، کیونکہ یہ ایک پیور سائن ویو کنورٹر ہے۔ مارکیٹ میں آپ کو سیمولیٹڈ سائن ویو، جیسے کہ خود سے انہوں نے سائن ویو بنانے کی کوشش کی ہوتی ہے، لیکن سیمولیٹڈ ہوتے ہیں، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اس پہ فریج چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نان سائن ویو پہ تو بالکل ہی اپنے اپلائنسز چلانے ہی نہیں چاہیے۔ تو یہ اگر 1500 واٹ کا ہے، تو جیسے کہ یہ 1500 واٹ کا ہے، تو اگر انورٹر فریج جو ہے وہ کم واٹس کنزیوم کرتا ہے، اس کا ٹارک لوڈ نہیں ہوتا، تو آپ 500 سے 800 واٹ والا پیور سائن ویو کنورٹر لے کر بھی اپنا کام چلا سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ انورٹر فریج کو ایک اچھی سی ڈیوائس کے ساتھ چلائیں، تاکہ اس کے پی سی بی یعنی کارڈ میں مسئلہ نہ آئے، کیونکہ اس انورٹر فریج میں اس کا کارڈ ہی قیمتی ہوتا ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو نے آپ کی کافی مدد کی ہوگی کہ آپ فریج نان انورٹر اور انورٹر فریج کس طرح چلائیں گے۔ اگر اس بارے میں آپ کو کچھ سوالات ہو تو کمنٹ سیکشن میں اظہار کیجیے گا، میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔